اچھا میں یہ بتا دوں، اچھا زیادہ تر 4 شادیوں والے فراڈی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. کبھی میرے بیان سن کے نا متاثر نہ ہو جانا کہ اس آدمی کی 4 بیویاں تو بہت نیک ہے. یہ عامل روحانی زیادہ تر 4 شادیاں کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں نا، جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے لوگ ہیں، ان میں سے اکثر کی 4 بیویاں ہیں. تو اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو حضرت نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ترغیب پر عمل کیا. او بھائی میں ان لوگوں کو ترغیب دیتا ہی نہیں ہوں. میں جتنے 4 شادیوں والے ملے ہیں نا مجھ سے، چند اچھے ہیں، سارے فراڈی نہیں ہیں. زیادہ تر یہ 2 نمبر لوگ یہ کام کر رہے ہیں. یہ عامل لوگ کیا کرتے ہیں، لڑکیوں کو پٹا کے نا جن چڑیل بھوت کے چکر میں نا ان کو اپنی عقیدت ان کے دل میں بٹھائے. دیکھو شادی تو لڑکی سے ہی ہوتی ہے، پٹائے بغیر کرو تمیز سے، جیسے ہوتا ہے. یہ پٹاتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں ان کو یہ شو کرتے ہیں ہم روحانیات، سفلیات، تلسمیات اور ایسے ایسے الفاظ ہیں، ان کے باپ کو بھی ان کا مطلب خود بھی نہیں پتا ہوگا. تلسمیات کا وہ میرے پاس وہ ہے، اور سفلیات اور عملیات اور فلیتے اور پلیتے اور ہمزاد اور موکل، جس کی نہ سر نہ پیر، ایسے ٹرمز انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں. سکر، حصار، یہ کچھ ٹرمز آپ لوگ بھی یاد کر لو اور کچھ ڈکشنری سے 2 4 اور دیکھ لو. لوگ سمجھیں گے بس حضرت بہت ہی کوئی اوپر کی چیزیں ہماری سمجھ سے بالا تھا. ایسی بات کرو گے نا جو لوگوں کی مینٹل لیول کے نیچے ہوگی تو لوگ کہیں گے تو لاجک کی بات کر رہا ہے، یہ تو یا تو کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی سائنٹسٹ ہے یا کوئی عام آدمی ہماری طرح کا انسان ہے. تو ڈاکٹر تو بہت ہیں. بات ہمیشہ وہ کرو جو کھوپڑی سے اوپر کی ہو. اس پہ لوگ کہتے ہیں یار علوم یہ کیا ہے بھائی؟ علوم ہے بھائی. ایک لفظ بھی حضرت کی ہماری سمجھ میں نہیں آتا حضرت کی باتوں کا. تو اس کے مطلب یہ علوم ہے. علوم کے چکر میں 4 لڑکیوں کو پھنسا دیتے ہیں. وہ لڑکیاں عقیدت میں کہ یار حضرت پہنچے ہوئے ہیں. میں جانتا ہوں اتنی اچھی خاندان کی لڑکیاں ایسے کلوٹے بھنگی چماروں جیسے عاملوں کی بیوی بنی ہیں. ایک خاتون کو تو ایک عامل نے جب زندگی برباد کی نا، میرے پاس کیس آیا. تو میں نے کہا آپ تو اتنے اونچے خاندان کی، اتنا ایجوکیٹڈ فیملی، اس کس سے فراڈی کے چکر میں کدھر لگ گئی آپ؟ اس نے بتایا میری جب رخصتی ہو رہی تھی میرے بھائی پھوٹ کے رو رہے تھے کدھر جا رہی ہے تو یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کا بندہ نہیں ہے. کہہ رہی ہے لیکن اس نے ایسا میرے اوپر مسمرزم کیا تھا نا، ایسا دماغ کو کیپچر کیا اس نے. یہ کیپچر کرتے ہیں دماغ کو، یہ عمل ہوتا ہے جس سے دماغ قابو میں آ جاتا ہے. تو ایسا مسمرزم کیا تھا کہ میں پاگل ہو گئی تھی بس. اور خودکشی کی دھمکیاں. بھائی عاجز آ گیا. اچھی خاصی ایجوکیٹڈ فیملی تھی گلشن اقبال کی، پڑھے لکھے لوگ تھے. کہہ رہی میں پاگل، میرے بھائی بھی پاگل ہو گئے، مجبوراً انہوں نے دے دی کہ یار کیا کریں رکی. اور اس کی پہلے سے کم بخت کی 2 اور تھیں. تو ایسے یہ لوگ جو کرتے ہیں نا 4 شادیاں، تو مجھے آگے بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے 4 کی ہیں. مجھے اب خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے کہ کم بخت جس کو تو ایک بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ کام پڑھے لکھے لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ، اچھے خاندانوں کے لوگ، شریف شرفا لوگ کریں تو پھر اس کی برکتیں نظر آئیں گی. یہ ان لوگوں کے لیے نہ چھوڑو، عاملوں کے لیے. یہ لڑکیوں کو پٹاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے عامل لڑکیوں کو پٹاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. بہت سے نہیں بھی پٹاتے ہوں گے لیکن ان میں دوسری خرابیاں ہوتی ہیں. میں سب پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن ان میں میجورٹی یہ کام کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس میں تقویٰ للہیت تو ختم. بس یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے. تو عامل جھوٹ بولے بغیر بن نہیں سکتا، یہ ذہن میں رکھنا. ان کو اتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ یہ مجبوری ہے ان بیچاروں کی. تو اس لیے یہ جھوٹ بول کے پھر لڑکیاں بھی پھنساتے ہیں پھر بہت. تو ان کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. کچھ خوش رہ لیتی ہیں کیونکہ پیسہ پھر ادھر ادھر کا بہت آ رہا ہوتا ہے ان کے پاس. تو کبھی بھی ان سے متاثر نہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ بندہ صحیح بندہ تھا، جو خاتون مجھ سے ملی نا، اور انہوں نے پھر شکریہ ادا کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیان سن کے مجھے ایک اچھا میاں مل گیا. وہ اچھا پڑھا لکھا لڑکا. جو صحیح اچھے لوگ ہیں، جو باقاعدہ گھر رکھنے کے لیے، بیوی کو عزت محبت دینے کے لیے، گھر بسانے کے لیے شادی کرنے والے لوگ ہیں، وہ اتنے شریف ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ کرتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں ہم بیوی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے تو ہم کیسے کریں گے. تو جب وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ مکھنچو یہ کرتے ہیں. پھر 4 شادیاں بدنام بھی ہوتی ہیں، 2 شادیاں بدنام ہوتی ہیں. ایسے بھی بہت لوگ ہیں جو آئے میرے پاس، میں نے ان سے کہا کہ آپ نہ کرو بھائی، کیوں نیتیں ٹھیک نہیں ہیں ان کی. تو وہ طلاقیں دے دیتے ہیں. بہت بڑے بڑے مسائل ہیں اس کے. کیونکہ بیان جب جانا شروع ہوا نا تو بہت سے لوگوں نے اس کا غلط فائدہ بھی اٹھایا ہے. اب غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس چکر میں بولنا چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا.
کیونکہ ضرورت سوسائٹی کو بہرحال ہے. تو وہ خاتون طلاق یافتہ ملی, اتنا خوش تھی, وہ اتنا خوش تھی, کہہ رہی مجھے آپ کے بیان کی وجہ سے مجھے ایک اچھا میاں مل گیا. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے پہلے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں. بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے اتری تھی میرا شکریہ ادا کرنے, بیچ روڈ پہ جاتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہی تھی, کہیں نظر پڑی, ایک دم گاڑی روکی, اتر کے شکریہ ادا کیا. وہ اپنے شوہر کی پتہ نہیں تیسری وائف تھیں. ایسی میرے بھائی ہزاروں لاکھوں ہیں جن کو میاں ٹائپ کی کوئی چیز نہیں مل رہی. آپ کہہ سکتے ہو مل رہی ہے, مل رہی ہوتی, ان کے اسٹینڈرڈ کی نہیں مل رہی ہوتی. اب عورت کو طلاق ہوئی ہے یا بیوہ ہوئی ہے تو اس کا ایک اسٹینڈرڈ بھی تو ہے نا. لوگ کہتے ہیں جی رشتے بہت ہیں, کر کیوں نہیں لیتی؟ بھائی اسٹینڈرڈ کا رشتہ نہیں ہے. ایک ڈاکٹر لڑکی 8ویں پاس سے نہیں کر سکتی شادی, یہ ناممکن ہے. آپ اپنی بیٹیوں بہنوں کو سامنے رکھ کے سوچو نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. لوگ کہتے ہیں جی غریبوں سے کر لیں, آپ کر لو اپنی بیٹی بہن کی شادی غریب سے. انسان چاہتا ہے میں نے جس اسٹینڈرڈ میں اپنی بیٹیوں کو رکھا ہے سسرال میں, اتنا بالکل نہ ہو, تھوڑا سا کم ہو, لیکن کچھ تو ہو نا. آپ اس کو ایئر کنڈیشن روم میں سلا رہے ہو, آپ اس کو پیزے برگر کھلا رہے ہو. شادی آپ ایسی لڑکی سے کرو گے جو اس کو مسور کی دال بھی نہیں کھلا, ایسے لڑکے سے کرو گے جو مسور کی دال بھی نہیں کھلا سکتا. تو یہ قربانی آپ کیسے اپنی بچیوں سے دلوا سکتے ہو؟ تو کچھ باتیں گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتی, وہ کہنے کی حد تک ہوتی ہیں. لیکن لڑکی کو اس کا کفو چاہیے, ہم پلہ چاہیے, جوڑ کا رشتہ چاہیے.